اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بلیٹن کے آغاز میں مہنگائی کی بات کریں گے۔ ڈیری فارمرز نے دودھ کی قیمتوں میں اضافہ کر کے عوام پر ظلم ڈھا دیا ہے۔ شہر میں دودھ کی قیمت میں 10 روپے تک اضافہ کر دیا گیا ہے۔ شہری پریشان ہو گئے ہیں، تفصیلات اس رپورٹ میں۔ شہر قائد میں بسنے والے مہنگائی اور ڈیری فارمرز کی اجارت داری کے آگے بے بس ہو گئے۔ دودھ کی قیمت میں 10 روپے اضافے کے بعد فی لیٹر دودھ 180 روپے اور دہی 260 روپے کلو کا ہو گیا، جبکہ دودھ کی سرکاری قیمت 120 روپے لیٹر مقرر ہے، لیکن اس ریٹ پر کہیں نہیں مل رہا۔ جو 180 روپیہ بیچ رہے ہیں یہ بالکل نا انصافی ہے، نا زیادتی ہے، بہت زیادہ زیادتی ہے۔ اس لیے کہ دودھ ہر بندے کی ضرورت ہے، چائے بنانی ہوتی ہے، بچوں کو دینا ہوتا ہے، بیمار بچوں کو یہ آگے پیچھے، اور کم سے کم زیادہ سے زیادہ 120-130 روپے میں تو مطلب ہے کہ افورڈ کر سکتا ہے بندہ۔ سیکنڈ بیلنس نہیں ہے، اسی وجہ سے ہر کوئی اپنی منمانی کر رہا ہے، جس کا جو دل چاہ رہا ہے وہ وہی کر رہا ہے، اپنے ریٹس ہر ایک نے رکھے ہوئے ہیں۔ ضلع انتظامیہ کی بے بسی شہریوں کو دودھ جیسی بنیادی غذا کے حصول سے محروم کر رہی ہے۔ شہری منافع خور ڈیری فارمرز کے خلاف کارروائی کے لیے حکومت کے اقدامات کے منتظر ہیں۔ کیمرامین حسنین جعفری کے ساتھ بسیم افتخار، سٹی 21۔ کراچی کے عوام پر مہنگائی کا ایک اور بوجھ ڈال دیا گیا۔ 1 لیٹر دودھ 10 روپے مہنگا کر کے 180 روپے فی لیٹر کی بلند ترین سطح پر فروخت ہونے لگا۔ کراچی کی یومیہ دودھ کی طلب 50 لاکھ لیٹر سے زائد ہے۔ عوام کی جیب پر کتنا اضافی بوجھ پڑ گیا ہے، یہ بتائیں گے اشرف خان اپنی رپورٹ میں۔ پیٹرولیم مصنوعات، بجلی، تیل و گیس اور سبزیوں کی بلند قیمت سے کراچی کے عوام پہلے ہی شدید پریشان تھے۔ اب دودھ فروشوں نے بھی پیداواری لاگت کو جواز بنا کر 1 لیٹر دودھ 10 روپے مہنگا کر دیا ہے۔ کراچی میں 1 لیٹر دودھ 170 روپے سے بڑھ کر 180 روپے فی لیٹر کی نئی بلند سطح پر فروخت ہونے لگا ہے۔ صرف دودھ ہی نہیں، 1 کلو دہی بھی 20 روپے تو کہیں 40 روپے فی کلو تک مہنگا کر دیا گیا ہے۔ شہر میں 1 کلو دہی 240 روپے سے بڑھ کر کہیں 260 روپے تو کہیں 280 روپے فی کلو فروخت ہونے لگا۔ دودھ مہنگا ہونے پر عوام پر اضافی بوجھ کا حساب کریں تو کراچی میں دودھ کی یومیہ طلب 50 لاکھ لیٹر سے زائد ہے۔ 1 لیٹر دودھ 10 روپے مہنگا ہونے سے یومیہ عوام کی جیب سے 5 کروڑ روپے اضافی نکالے جائیں گے۔ یوں ایک ماہ میں عوام کی جیب پر 1.5 ارب روپے کا بوجھ پڑے گا۔ اور سالانہ کی بات کی جائے تو دودھ مہنگا ہونے سے عوام کی جیب پر سالانہ 18 ارب روپے نکالے جائیں گے۔ حیران کن بات تو یہ ہے کہ کمشنر کراچی نے سرکاری طور پر 1 لیٹر دودھ کی قیمت 120 روپے فی لیٹر مقرر کر رکھی ہے، اور کراچی میں 1 لیٹر دودھ سرکاری قیمت سے 60 روپے فی لیٹر مہنگا فروخت ہو رہا ہے۔ دودھ کی قیمت میں اضافہ ناگزیر تھا۔ سیلاب کے بعد مویشیوں کو بڑی تعداد میں نقصان پہنچا۔ اس وقت ڈیری سیکٹر بحران کی طرف جا رہا ہے۔ بحران قابو نہ ہوا تو نومبر تک مزید 20 روپے فی لیٹر کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ کہنا ہے ملک ریٹیلرز ویلفیئر ایسوسی ایشن کے ترجمان عبدالوحید گدی کا۔ مزید انہوں نے کیا کہا، تفصیل جانیے اس رپورٹ میں۔ ترجمان ملک ریٹیلرز ویلفیئر ایسوسی ایشن عبدالوحید گدی کا کہنا ہے کہ سیلاب سے اندرون سندھ اور پنجاب میں مویشیوں کو بڑا نقصان پہنچا ہے، اسی لیے کراچی میں دودھ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ سیلاب کے بعد مزید فریش جانور کراچی آنا بند ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے دودھ کا شدید بحران ہے، جس کے بارے میں ہم 2 ماہ قبل ہی کچھ میڈیا پرسن کو آگاہ کر چکے تھے اور انتظامیہ کو باقاعدہ لیٹر لکھ کر بتا چکے ہیں کہ کراچی میں دودھ کا ایک بحران سر اٹھا رہا ہے، مگر اس پر کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ اس وقت موجودہ صورتحال یہ ہے کہ دودھ کی پیداوار میں شدید کمی ہے اور اس کو پورا کرنے کے لیے انتظامیہ کا کوئی تعاون درکار نہیں ہے۔ عبدالوحید گدی کا کہنا ہے کہ مہنگے چارے کے باعث کراچی کا ڈیری سیکٹر پہلے ہی بحران کا شکار تھا۔ سیلاب کے بعد بھینسوں کے چارے کی فصل کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ اب مویشیوں کی غذا کا بھی بحران ہے۔ مویشیوں کے ہلاکت کی خبریں ہیں اور منڈیوں میں مال نہیں آ رہا، اور پنجاب میں اگر منڈیوں میں آ بھی رہا ہے تو راستے بحال نہ ہونے کی وجہ سے وہ کراچی نہیں پہنچ پا رہا، تو اس کی وجہ سے ہر آنے والے دن میں دودھ کا شدید بحران پیدا ہو رہا ہے۔ ترجمان ملک ریٹیلرز کا کہنا ہے کہ سندھ اور پنجاب کی منڈیوں میں جو مال آ رہا ہے وہ بھی راستوں کی بندش کے باعث نہیں پہنچ پا رہا۔ فروری مارچ تک نئی فصل آنے سے بحران میں کمی کے امکانات ہیں۔ کیمرامین حسنین جعفری کے ہمراہ حبیب خان، سٹی 21۔ اب آپ کو بتائیں کہ کراچی میں اسٹریٹ کریمنلز کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ کراچی پولیس چیف نے اجلاس میں تمام زونل ڈی آئی جیز اور ایس ایس پیز کو ہدایات جاری کر دیں۔ کراچی میں جاری اسٹریٹ کریمنلز کے خلاف آپریشن کو تیز کیا جائے گا۔ اے وی ایل سی موٹر سائیکل لفٹنگ میں ملوث ملزمان کا ڈیٹا اثر 9 مرتب کرے۔ پولیس چیف نے ہدایت دیتے ہوئے مزید کہا ہے کہ جرائم پر قابو پانے کے ضلع سطح پر اسپیشل ویجیلنس ٹیم بھی بنائی جائے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک بڑا فیصلہ کیا گیا ہے کراچی میں اسٹریٹ کرمنلز کے خلاف کریک ڈاؤن کا، اور بات کریں گے اس حوالے سے دانیال سید سے۔ دانیال، اجلاس کے حوالے سے مزید اپڈیٹ کیجیے گا۔
جی دیکھیں بالکل کراچی میں اسٹریٹ کرمنل کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے. کراچی پولیس چیف نے اپنے آفس میں کراچی پولیس آفس میں تمام زونل ڈی آئی جیز ایس ایس پیز کو طلب کیا اور اس کے بعد اجلاس کی صدارت کی. تمام کراچی پولیس چیف جو انہوں نے حکم دیا کہ شہر کے باشندوں کو اسٹریٹ کرمنل سے بچانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کو یقینی بنایا جائے. کراچی میں جاری اسٹریٹ کرمنل کے خلاف آپریشن کو مزید تیز کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. اے وی ایل سی موٹر سائیکل لفٹنگ میں ملوث ملزمان کا ڈیٹا مرتب کرے. اثر نو تمام جو ملزمان ہیں موٹر سائیکل لفٹنگ میں ملوث ہیں ان کا ڈیٹا کو ایک مرتبہ پھر سے مرتب کرنے کی کراچی پولیس چیف نے ہدایت جاری کی ہے. جرائم پر قابو پانے کے لیے ضلعی سطح پر اسپیشل ویجیلنس ٹیمیں جو ہے وہ بھی بنانے کا حکم دیا گیا ہے. جاوید عالمودو کراچی پولیس چیف کا کہنا ہے کہ اسٹریٹ کرائم پر قابو پانے اور ملزمان کو گرفتار کیا جائے اور شہر کے تمام ہاٹ اسپاٹ جو ہیں ان پر کڑی نظر رکھی جائے. اسپیشل برانچ اور جو ویجیلنس ٹیمیں بنائی جائیں ان کو آپس میں ان کا جو باہمی اشتراک ہے ان کا روابط ہے اس کو بھی مزید تیز کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے. جی ٹھیک ہے دانیال، ابھی آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. سمر نے بھی اس پر ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے بات کر لیتے ہیں. سمر یہ بتائیے گا کہ اس سے پہلے بھی بہت اجلاس ہو چکے ہیں، اس سے پہلے بھی بہت زیادہ ہدایات جاری کی جا چکی ہیں، فرق کوئی نہیں پڑا کراچی میں، اب کیا نیا ہوگا؟ دیکھیں آج بھی اس حوالے سے جو اجلاس ہوا اس سے قبل جو ہے شاہین فورس کا اعلان کیا گیا کہ اسٹریٹ کرائم کو روکنے کے لیے شاہین فورس جو ہے وہ بنائی گئی ہے. تاہم 2 سے 3 روز ہو گئے شاہین فورس بھی کہیں سڑکوں پر نظر نہیں آ رہی کہ اسٹریٹ کرائم کی روک تھام کی جا سکے. جبکہ اگر میں ان کے اعداد و شمار پہ نظر ڈالوں تو 8 ماہ کے دوران فائرنگ کے مختلف واقعات میں شہر کراچی میں 350 کے قریب شہری جو ہیں وہ قتل ہوئے ہیں. جبکہ اگر اسپیشل ڈکیتی مزاحمت کی بات کی جائے تو ڈکیتی مزاحمت پر جو ہے اب تک 58 سے 60 افراد جو ہیں وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. جبکہ 1 ستمبر سے آج تک 10 افراد جو ہیں وہ ڈاکوؤں کی فائرنگ سے اپنی جانوں سے چلے گئے. جبکہ 200 سے 70 جو ہیں زائد شہری وہ فائرنگ سے زخمی ہوئے ہیں ڈکیتی مزاحمت کے دوران. یہ اعداد و شمار جو ہیں کراچی بڑی تعداد میں شہری زخمی بھی ہوئے ہیں اور جانوں سے بھی گئے ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر اسٹریٹ کرائم کی روک تھام کی بات کی جائے تو زیادہ صورتحال جو ہے وہ تسلی بخش نہیں ہے. تاہم ایڈیشنل آئی جی کراچی جو ہیں جاوید عالمودو ان کی پہلی ترجیح یہی ہے کہ اسٹریٹ کرائم کی جو ہے وارداتیں کنٹرول کی جا سکے. اس حوالے سے ایس ایس پیز کے اجلاس بھی انہوں نے طلب کیے ہیں جبکہ ڈی آئی جیز کو بھی ہدایت جاری کی گئی ہیں. اور اب اس کے ساتھ ساتھ جو اسپیشل یونٹس ہیں ان کو بھی جو ہے ٹارگٹ دیے جا رہے ہیں تاکہ اسٹریٹ کرمنل کے خلاف کارروائیاں کی جا سکیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا ان کے اجلاس کے بعد بھی کوئی واضح کمی نظر آتی ہے یا اسی طرح جو ہے اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں رپورٹ ہوں گی. جی دانیال یہ بتائے گا کہ جیسے سمر بتا رہے ہیں کہ شاہین فورس کو تعینات کیا جائے گا، تو اب سے کچھ دن قبل ہم نے دیکھا کہ شاہین فورس کا افتتاح ہوا لیکن ان کی بائکس پڑی ہوئی ہیں، گاڑیاں پڑی ہوئی ہیں، لیکن وہ لوگ غائب ہیں، اپنی جگہ پر موجود نہیں ہیں. تو کس طرح سے یہ کارروائیاں عمل میں لائی جائیں گی اور اب کیا ہدایات جاری کی گئی ہیں، کس طرح سے کنٹرول کیا جائے گا کرائم کو؟ جی بالکل ان تمام تر انتظامات ہوئے جو شاہین فورس کے اہلکار اپنے مقامات سے غائب دکھائی دی اس کے اوپر بھی کراچی پولیس چیف نے برہمی کا اظہار کیا ہے اور ہدایت جاری کی تمام زونل ایس ایس پیز کو کہ وہ اس امر کو یقینی بنائیں کہ جو شاہین فورس ہے یا اس کے علاوہ جو تھانے کی سطح پر پولیس اہلکار ہے ان کو جس مقام پر تعینات کیا جائے وہ اپنی ڈیوٹی بخوبی جو ہے وہ انجام دیں اور اسٹریٹ کرائم کے خاتمے کے لیے ممکن اقدامات کو یقینی بنایا جائے. اے وی ایل سی کو بھی یہ ہدایت جاری کی گئی ہے کہ جو ملزمان ہیں وہ چھینی ہوئی موٹر سائیکلوں کے اوپر وارداتیں کرتے ہیں ان کی تصاویریں، ان کی ویڈیو اور ان کا اثر نو جو تمام تر کرائم ڈیٹا ہے اس کو مرتب کر کے کراچی پولیس چیف کو پیش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. کیونکہ جو زیادہ تر وارداتیں ان میں ملزمان جن موٹر سائیکل کا استعمال کرتے ہیں وہ چھینی ہوئی یا چوری ہوئی موٹر سائیکلیں ہوتی ہیں. اس حوالے سے بھی کراچی پولیس چیف نے ہدایت جاری کی ہے کہ اے بی ایل سی فوری طور پر چینی چوری ہوئی موٹر سائیکلوں کا ڈیٹا اور جو ملزمان موٹر سائیکل لفٹنگ میں ملوث ہیں ان کا ڈیٹا اثر نو مرتب کر کے کراچی پولیس چیف کو بھیجے. کراچی پولیس چیف نے ساتھ ہی ساتھ جتنے بھی کراچی پولیس میں ہونے والے محکمے ہیں، سندھ پولیس میں کراچی پولیس، آر آر ایف اور اس کے علاوہ دیگر جو ادارے ہیں ان کو تمام اداروں کو اس امر پر متحرک ہونے کی ہدایت کی ہے کہ وہ اسٹریٹ کرمنلز کے خلاف ایک باضابطہ طور پر مل کر باہمی اشتراک کے ساتھ ان اسٹریٹ کرمنلز کے خلاف کارروائیوں پر زور دیں اور کراچی شہر سے اسٹریٹ کرمنل کا خاتمے کو یقینی بنایا جائے.
अच्छा, समर भी हमारे साथ ही मौजूद हैं, इस पर उनसे भी बात करेंगे। समर, ये बताइएगा कि हिदायत तो की जाती हैं, ग्राउंड रियलिटी अगर हम देखें तो 8 घंटे पेट्रोलिंग करनी है शाहीन फोर्स ने, जिस पर उन्हें 1.5 लीटर पेट्रोल दिया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम असलहे की बात करें तो जो हमारे मुजरिमान फिर रहे हैं कराची में, उनके पास हमारी पुलिस से ज़्यादा जदीद असलहा है। किस तरीके से ये कार्रवाई अमल में लाई जाएंगी, किस तरीके से जराइम को काबू किया जाएगा? हाँ जी बिल्कुल, देखें जो अगर स्ट्रीट क्रिमिनल के पास असले की बात की जाए तो आम जो है 30 बोर का जो पिस्टल है वो इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो स्ट्रीट क्रिमिनल के पास देखने में नज़र आया या तहकीकात के बाद जो चीज़ें सामने आई है, इसमें ज़्यादातर जो मुनशियात फरोश हैं वो स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलविस हैं, जो नशा हासिल करने के लिए जो है स्ट्रीट क्राइम की वारदातें करते हैं। और माजी में भी देखा गया है कि जो शहर में जो मुनशियात के अड्डे हैं, यहाँ से असला भी किराए पर मिलता था, जिस पर एक ही स्ट्रीट क्रिमिनल जो है वो वारदात करता, उसके बाद वापस आना, तो उसके वही असला जो है दूसरे जराइम पेशा अपराध इस्तेमाल करते थे। तो बाज़ औक़ात इस पे पुलिस ने जो है कई छापे मारे, कई लोग जो है इनमें मुनशियात फरोश मारे भी गए, लेकिन ये बदस्तूर चीज़ें चल रही हैं। अब भी इसमें चीज़ एक सामने आई है कि ज़्यादातर जो ड्रग डेन है, जो ड्रग्स के अड्डे हैं, यहाँ से जो मुनशियात फरोश जो हैं वो इन स्ट्रीट क्रिमिनल को असला भी देते हैं और उसके बाद जब वारदातों के बाद वो पैसा लेते हैं, फिर इनको जो है मुनशियात भी सप्लाई की जाती है। देखा यही गया है कि जो ज़्यादातर स्ट्रीट क्राइम की वारदातें कर रहे हैं वो नशे में होते हैं, और इसी दौरान जो है अगर शहरी मुज़ाहमत करता है तो वो गोली भी चला देते हैं, क्योंकि जो अदाद शुमार नज़र आए हैं वो बड़े जो है ज़्यादा तादाद नज़र आई, क्योंकि अब सेकंड लगता है, अगर 10 से 20 सेकंड में किसी भी शहरी ने देर की ताख़ीर की चीज़ें देने में तो स्ट्रीट क्रिमिनल जो है वो गोली मारकर उसे ज़ख्मी कर देता है। अगर मैं इसके अलावा बात करूँ, जो 8 माह में रवां साल जो है 32,000 से ज़ायद मोटरसाइकिलें चोरी और छीनी गई हैं शहर कराची से, जबकि जनवरी से अगस्त तक 1300 के करीब कारें चोरी और छीनी गई। जराइम पेशा अनासर ने जो शहरियों से रवां साल जो मोबाइल फ़ोन छीने, उनकी तादाद 17,000 से ज़ायद बताई जा रही है जो छीने और चोरी हुए हैं। अदाद-ओ-शुमार जारी किए गए थे। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला किया गया है। कराची पुलिस चीफ की जानिब से और ऑपरेशन तेज़ किया जाए, ये भी हिदायत जारी की गई हैं। हमारे साथ मौजूद थे समर अब्बास और दानियल सैयद, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शहर के मज़ीद मसाइल की बात करें, कराची का इलाका कश्मीर कॉलोनी गंदगी और कचरे का ढेर बन गया है। बदबू और जगह जगह ताफून से मकीनों की जिंदगी अजीरन हो गई है। जरासीम कुछ स्प्रे न होने के बायस इलाकों में मुख्तलिफ बीमारियां जन्म ले रही हैं। शहर कायद का अहम इलाका कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहा है। कश्मीर कॉलोनी में इंतजामिया की जानिब से सफाई को गैर जरूरी करार दे दिया गया है। रिहायशी इलाके में मौजूद जगह जगह कचरे के ढेर शहरियों को मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला कर रहे हैं। गुज़िश्ता कई माह से इलाके में जरासीम कुश स्प्रे भी नहीं कराया गया। रोजाना जाने में यहाँ पे तकलीफ होती है भाई, गाड़ी वाड़ी नहीं गुजर सकती है और मुख्तलिफ बीमारियाँ भी इलाके में फैल रही हैं, इसकी वजह से बच्चे भी बीमार हैं। बहुत मुश्किलात का सामना है ये, क्योंकि ये जो कचरा पड़ा हुआ है हमारा, ये साथ में घर है, बहुत स्मेल आती है। क्यों हमारे बच्चे, ज़ाहिर सी बात है, इधर से जरासीम फैलेंगे तो हमारे बच्चे सुकून की नींद नहीं सो पाएंगे। हम तो बहुत तंग आ गए हैं, हर रोज़ गुजरते हैं, यहाँ कचरा ख़त्म ही नहीं होता है। पता नहीं कितनी दफ़ा मना भी किया है लेकिन कोई मना नहीं होता है यहाँ पर। शहरियों का कहना है कि कचरे से उठने वाली बदबू से वो मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। इंतजामिया को बार बार आगाह करने के बाद भी इलाके की सफाई से मुतालिक किसी किस्म के इकदामात नहीं उठाए जा रहे। कैमरामैन मोहम्मद हैदर के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। शहर कायद में गैस बहरान भी ताहाल बरकरार है। सुई सदरन गैस कंपनी ने CNG स्टेशन को गैस फराहमी बंद कर दी है। CNG पंप्स 3 रोज तक बंद रहेंगे। रिक्शा ड्राइवर्स ने हुकूमत से CNG की मुस्तकिल फराहमी और निर्खों में कमी का मुतालबा कर दिया। शहर में गैस बहरान में कमी ना आ सकी, सुई सदरन गैस कंपनी ने CNG सेक्टर को गैस की फराहमी मुअत्तल कर दी। RLNG और कुदरती गैस पर चलने वाले तमाम स्टेशन बंद। CNG की बार बार बंदी से परेशान रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर्स का कहना है कि महंगे दाम और आए रोज की बंदिश के बायस पेट्रोल पर गाड़ियां चलाने पर मजबूर है। CNG पर गाड़ी चलाने में कुछ बचत हो जाती थी। हुकूमत CNG के हवाले से कोई मुस्तकिल फैसला करे। सर गाड़ियाँ तो चला रहे हैं लेकिन जो बचत CNG पे हमें आ रही थी वो बचत हमें पेट्रोल पे नहीं आ रही। अब जाहिर सी बात है, पैसेंजर है वो भी इसी हालात का शिकार है जिस हालात का हम शिकार है। CNG पे बचत हो जाती है। अभी CNG भी महंगी है, मतलब पेट्रोल से फिर भी CNG अच्छी होती है। हम लोग लगाते नहीं, उसमें एक तो सिलेंडर भी लगता है, फिर उसमें डर भी होता है, इस वजह से नहीं लगाते हैं। लोड मैनेजमेंट प्लान के तहत CNG स्टेशन 72 घंटों के लिए पीर सुबह 8 बजे तक बंद रहेंगे। तर्जुमान SSGC का कहना है कि घरेलू और कमर्शियल सार्फिन को गैस की फराहमी बिला ताअत्तुल जारी रखने के लिए मुख्तलिफ सेक्टर्स को शेड्यूल के तहत बंदिश नागजीर है।